الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكونوا مع الصادقين. صدق الله المولانا العظيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. میں تیز دھوپ میں سایہ تلاش کرتا ہوں. میں تیز دھوپ میں سایہ تلاش کرتا ہوں، سیاہ شب میں اجالا تلاش کرتا ہوں. سیاہ شب میں اجالا تلاش کرتا ہوں، نشان پائے مسیحا تلاش کرتا ہوں. نشان پائے مسیحا تلاش کرتا ہوں، ہلال عید تمنا تلاش کرتا ہوں. ہلال عید تمنا تلاش کرتا ہوں. میں زندگی کا قرینہ تلاش کرتا ہوں. میں اپنی عظمت رفتہ تلاش کرتا ہوں. سقائے حضرت عثمان چاہیے مجھ کو، حضور غوث کا فیضان چاہیے مجھ کو، معین حق کا قلمدان چاہیے مجھ کو، جناب شیخ کا دامان چاہیے مجھ کو. شہنشین پر تشریف فرما فضیلت الشیخ تاجدار مارہرہ حضور رفیق ملت فیض شاہ نجیب حیدر قادری برکاتی مدد اللہ العالی، زیب سجادہ آستان عالیہ برکاتیہ، بڑی سرکار مارہرہ شریف، تقدس مآب حضرت علامہ مولانا عبدالغنی محمد عطیف میاں قادری مدد اللہ العالی، زیب سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ، علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ دیر قبل آپ نے عطائے قلعت و تقسیم اسناد کا خوبصورت منظر دیکھا. یقیناً مدرسہ قادریہ کے اساتذہ کو، انتظامیہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ کہ ہندوستان مدارس و جامعات کا مرکز ہے. یہاں کے بعض ادارے اپنی سنیت کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. بعض ادارے اپنی حنفیت کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، اور بعض ایسے ادارے ہیں جو اپنی سنیت اور حنفیت ان دونوں اعتبارات کے ساتھ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. لیکن آج میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد واضح طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مدرسہ قادریہ کا یہ امتیاز ہے، یہ اختصاص ہے کہ نہ صرف یہ اپنی سنیت کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اپنی حنفیت کے حوالے سے جانا جاتا ہے، بلکہ اپنی قادریت کے حوالے سے بھی. تو عزیزان گرامی، یہ امتیاز صرف مدرسہ قادریہ کو حاصل ہے کہ یہاں سنیت بھی ہے، حنفیت بھی ہے اور قادریت بھی ہے. یقیناً یہاں کے فیض یافتہ جب میدان عمل میں آئیں گے تو ہر طرح سے اندھیروں کا خاتمہ کریں گے، کفر و بدعات کا خاتمہ کریں گے اور اہل سنت کی تعلیمات کو عام فرمائیں گے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے جو کتابات سماعت فرمائے ہیں اور خاص طور پر حضور عطیف میاں سے جو کلام آپ نے سنا، اس کے بعد میری تقریر
اگر آپ کے دلوں پر اثر کرتی ہے تو یہ کرامت ہے۔ میں عرض کروں، آپ اب اس کا مشاہدہ فرمائیے کہ آج جس شخصیت کے عرس کے سلسلے میں عرس قادری مجیدی کانفرنس کا نام دیا گیا ہے، عزیزان گرامی آپ نے سنا خطب زماں لکھا ہے۔ یہاں پر علماء و مشائخ کی کہکشاں موجود ہے۔ واہ ہمارے اہل سنت کے عوام کو یہ بات جاننا ہے، خطب کہتے کس کو ہیں؟ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ ایک شاگرد اپنے استاد سے سبق حاصل کرتا تھا، روزانہ پڑھتا تھا۔ سوال ذہن میں آیا کہ خطب کہتے کس کو ہیں؟ اس نے اپنے استاد علامہ عبدالفتاح آفندی سے سوال کیا کہ حضور، میں نے بار بار خطب کا کلمہ سنا ہے، ولایت کے درجات میں یہ ایک درجہ ضرور ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ خطب کہتے کس کو ہیں؟ اتفاق کی بات، وہ جو استاذ ہیں وہ قطبیت کے درجے پہ فائز تھے اور دونوں پہاڑ کے کنارے موجود تھے۔ تو استاذ نے اپنے شاگرد کے سوال کو سنا، فرمایا اذا قال لهذا الجبل تزلزل تزلزل۔ قطب وہ ہوتا ہے جو اس پہاڑ کو کہے حرکت کرنے لگ جا، پہاڑ حرکت کرنے لگ جا۔ اس کے بعد ایک عجیب منظر رونما ہوا، شاگرد نے دیکھا پہاڑ واقعی حرکت کر رہا ہے، تو کہنے لگا فواللہ ما اتم کلامہ حتی تحرک بنا الجبل۔ میرے استاذ نے کلام مکمل بھی نہ کیا تھا، پہاڑ ہلنے لگا۔ اور پھر کہنے لگا استاذ محترم، آپ نے تو اشارہ کیا، یہ دیکھیں پہاڑ ہل رہا ہے۔ تو استاذ فوراً پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی وہ کلمات لکھتے ہیں، فرمایا اسکن یا جبل نحن ضربنا بک المثل۔ اے پہاڑ حرکت نہ کرنا، ہم نے تجھے ہلنے کے لیے نہیں کہا، ہم نے تو مثال دی۔ عزیزان گرامی، خطب یہ ہوتے ہیں بے شک سبحان اللہ۔ جو قطب یہ ہیں، تو قطب الاقطاب کا کیا ہے؟ اور قطب الاقطاب کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کا کیا عالم ہوگا، جن کی نگاہ سے قطب بن جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، علماء اہل سنت کی موجودگی میں یہ بات پھر کہنا چاہتا ہوں کہ نقیب الاشراف مدظ اللہ العالی، ان کی تشریف آوری ایک سعادت سے کم نہیں ہوتی۔ ان کا دیدار کرنا یہ بڑی عزت کی بات ہے اور تقدیر اور نصیبوں کی بات ہے۔ وہ تشریف لائے، انہوں نے محبتوں کی بات کی، تو ایک حدیث مسند احمد بن حنبل کی میرے ذہن میں آئی، اور میں نے اسی وقت چاہا کہ جب اپنی بات کا موقع ملے تو وہ حدیث بیان کروں گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت وابصہ جوہنی رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں ایسے وقت جبکہ مجلس نبوی منعقد ہے۔ رسول پاک علیہ السلام اپنے صحابہ سے ارشادات فرما رہے ہیں، اب وہ پیچھے سے آتے ہیں، دل محبت سے بے قرار ہے، مجلس میں اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، تو وہاں موجود صحابہ انہیں روک دیتے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں دعونی، مجھے چھوڑ دو، اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جب یہ آواز سنتے ہیں فرماتے ہیں دعوہو، انہیں چھوڑ دو۔ ارشاد فرماتے ہیں ادنو یا وابصہ، وابصہ قریب آؤ۔ وہ قریب تشریف لاتے ہیں۔ محبت کے ثمرات دیکھیے، رسول پاک علیہ السلام سے حضرت وابصہ نے محبت کی، حضور نے فرمایا دوسری مرتبہ ادنو یا وابصہ، وابصہ اور قریب آؤ۔ وہ درمیان تک آ گئے، احترام مانع تھا، رکے رہے۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اور قریب آؤ۔ وہ فرماتے ہیں کتنا قریب ہوا، حتی مست رکبتی رکبتہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا قریب ہو گیا کہ رسول پاک علیہ السلام اور میرے درمیان کوئی چیز حائل ہی نہ تھا، اتنا قریب ہو گیا۔
قربت کیسے ملی؟ محبت کی وجہ سے۔ اب آج کل ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ڈھونگ بھی رچاتے ہیں غیب کی بات بتانے کا۔ میرے آقا کی غیب دانی دیکھیے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، فرماتے ہیں وابسہ کیوں آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں وابسہ تمہارا سوال تم کرو گے یا میں جواب دوں؟ وہ عرض فرماتے ہیں اخبرنی یا رسول اللہ، حضور آپ ہی میرا سوال بتا دیجئے، آپ ہی جواب بتا دیجئے۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وابسہ تم جاننا چاہتے ہو خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ پھر رحمت عالم کی رحمت جوش پر آ جاتی ہے، دست اقدس کی انگلیوں کو جمع فرماتے ہیں، حضرت وابسہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں وابسہ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے۔ واہ واہ واہ، ایک مرتبہ اگر جواب دیتے تو پھر کوئی سوال ذہن میں آتا، پھر سوال کرنے کی نوبت آتی۔ کوئی شان کے سخی ہیں کہ اپنے مانگنے والے کو، سوال کرنے والے کو ایک مرتبہ جواب دے کے خاموش نہیں کیا، دل کو مفتی بنا دیا۔ اب جب حضرت وابسہ کسی چیز کو خیر سمجھتے وہ خیر ہوتا، جب شر سمجھتے وہ چیز شر ہوتی۔ واہ 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 واہ، یہ عالم ہے میرے آقا کا واہ واہ واہ، علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو محبت کا فیضان یہ ہے سرفرازی ہوتی ہے۔ واہ، اس سرد رات میں آدھی رات سے زائد کا وقت ہو گیا ہے، کون سی چیز آپ کو بٹھائی ہے؟ ضروریات بھی ہیں، موسم کا تقاضا بھی ہے، لیکن بیٹھے ہیں تو وہ بیٹھنے کا سبب محبت ہے، اور اگر محبت سبب ہے تو اس حدیث کی روح سے آپ یقین کیجئے کہ سرفراز ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو ہماری وابستگی ہے بارگاہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے، یہ کوئی معمولی وابستگی نہیں ہے، کائنات کے انقلابات کی ایک پوری تاریخ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے، اس کے ایک عرصے کے بعد بعثت نبوی ہوئی۔ علماء تشریف فرما ہیں، سیرت ابن اسحاق اٹھائیے، دیگر سیرت کی مشہور کتابیں اٹھائیے، کتنا عرصہ ہے؟ 560 برس کا عرصہ، یعنی 500 سال سے زائد کا عرصہ۔ اس کے بعد بعثت نبوی ہوئی، ایک عالمگیر انقلاب آیا۔ اس کے بعد ہم اگر پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو رسول پاک علیہ السلام کی بعثت کے بعد 500 برس کا عرصہ ہوا۔ واہ 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 واہ، واہ واہ، یہ کیا راز ہے، یہ کیا سر ہے اور کیا رمز ہے کہ عالمگیر انقلاب؟ اسی لیے پیران پیر کی ولایت کو ولایت محمدیہ کہا جاتا ہے، واہ 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 واہ، کہ وہاں 500 برس کے بعد ایک عالمگیر انقلاب آیا، اور پیران پیر جب میدان عمل میں سرگرداں ہوئے تو کفر و شرک نے اپنے پیر پھیلائے ہوئے تھے، مخالفین نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہوئی تھی۔ آپ ان حالات میں تشریف لاتے ہیں، دین کو زندہ فرماتے ہیں اور ایک آفاقی انقلاب برپا کرتے ہیں۔ اور پیران پیر کی ولایت محمدیہ پر گفتگو کی جائے تو بات طویل ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک قصاب تھا، اس کی بکری فوت ہو گئی۔ اب اس نے کہا کہ میرا تو نقصان ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں ہے، ذبح بھی نہیں کیا، اس کی کھال کو الگ کر دیا، بکری کی کھال کو الگ کر دیا۔ اب اس کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے فروخت کرنے کے لیے بازار جانے لگا۔ درمیان میں پیران پیر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ جیسے ہی اس بکری، مردہ بکری جو مری ہوئی ہے، جس کو ذبح نہیں کیا گیا، حلال نہیں کیا گیا، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جس کو شریعت کی زبان میں حرام گوشت کہتے ہیں، اس سے ایک آواز آئی، اس نے کہا یا شیخ انی میتہ، شیخ جان لیجئے میں مردہ ہوں، مجھے حلال نہیں کیا گیا۔ پیران پیر فوراً آگے بڑھے، اس قصاب کو منع کیا اور کہنے لگے کہ ہرگز تم اسے فروخت نہ کرنا، کھانے والوں کے لیے وبال جان ہیں،
تم حرام کھلانے کا باعث بنو گے۔ اب آپ تاریخ سیرت کی طرف آئیے۔ ایک خاتون تھی یہودیہ، کیا نام تھا؟ زینب بنت حارث۔ وہ حضور پاک علیہ السلام کی دعوت کرتی ہے، اور یہودی بغض تو زمانے پر عیاں بیاں ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ گوشت کے ایک حصے میں زہر ملانے کی کوشش کی اور زہر کو ملا دیا۔ اس وقت اس گوشت نے بارگاہ رسالت سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے اندر زہر موجود ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، تو یہ ولایت محمدیہ کا اثر کہ وہاں وہ گوشت کلام فرماتا ہے اور یہاں یہ گوشت پیران پیر سے کلام کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، علماء کرام موجود ہیں۔ وقت کا تقاضا سمجھتے ہوئے میں عرض کروں کہ پیران پیر علیہ الرحمہ ایک مرتبہ عیادت کے لیے کسی کے پاس گئے، سیرت غوث الثقلین میں موجود ہے۔ آپ نے نماز کا وقت ہوا تو ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے وضو فرمایا۔ اس وضو کی برکت یہ ہوئی کہ وہ جو سوکھا درخت تھا وہ لہلہاتا ہوا درخت بن گیا۔ تھوڑا سا وقت گزرا تھا وہ آباد ہو گیا۔ وضو کا پانی مائع مستعمل ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اس درخت کے نیچے وضو کے قطرات گرتے ہیں، درخت سوکھا ہوا آباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس بزم میں آنے والے لوگوں کے دلوں پر پیران پیر کے فیضان کا ایک قطرہ آ جائے، کیا اندازہ ہوگا دلوں کا؟ خود ہی غور فرما لیں۔ عزیزان گرامی، آج اس سے پہلے میں جب اس اسٹیج پر گفتگو کر رہا تھا، گفتگو کرتے ہوئے میں ایک شخصیت کو دیکھتا تھا، تاجدار اہل سنت علیہ الرحمت والرضوان۔ ان کا اخلاص، ان کی محبت بار بار نظر آتی تھی۔ یقیناً آج یہ شہنشین پر وہ بظاہر موجود نہیں، ہماری نظروں میں وہ نظر نہیں آتے، لیکن میرا ایقان کہتا ہے کہ ان کا فیضان اہل محبت پہ احاطہ کیا ہوا۔ واہ واہ ان واہ، کی عنایات و کرم یہاں موجود ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شہید بغداد علیہ الرحمہ کم عمری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ حقیقت ہے کہ عمر کی جو منزلیں انہیں حاصل ہوئی، ان منزلوں میں انہوں نے اپنے وقت کا جو استعمال کیا شاید یہ مجمع نہیں جانتا۔ یہاں علماء ہیں، آج بھی بر صغیر کے طلبہ، فارغین جامعات، علماء، آپ ان کی کتابوں، ان کے ہاتھوں میں کتاب دیکھیں گے، حدیث افتراق امت موجود ہے، واہ اسلام، جہاد اور دہشت گردی موجود ہے۔ واہ، شہید بغداد کی کتابیں ان بچوں کے فونوں میں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ملے گی کہ تفسیر ہے تو سائنسی حقیقت تفسیر کی کیا ہے، یہ ساری کتابیں ان علماء کے پاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہے کہ شہید بغداد علیہ الرحمہ نے علماء کو ایک لائحہ عمل دیا کہ نہ صرف وہ اپنا رشتہ اپنے ماضی سے رکھیں بلکہ مستقبل پر بھی نظریں جمائیں۔ آنے والے حالات اور امت پر کوئی اعتراض کرے، اہل سنت پر کوئی اعتراض کرے تو اس کے دفاع کی صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کرے۔ چنانچہ ان کا مشن ناکام نہیں گیا۔ یقیناً وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، پیران پیر علیہ الرحمہ کے پہلو میں آرام فرما ہیں، لیکن ان کا جو سرمایہ ہے، علمی سرمایہ، نہ صرف ہندوستان و پاکستان، بنگلہ دیش، بلکہ اردو دنیا جہاں جہاں آباد ہے، وہاں علماء اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ نہ صرف اردو زبان، اس کے انگریزی تراجم بھی ہوئے ہیں۔ تو یقیناً شہید بغداد نے موجودہ زمانے کے علماء کے لیے ایک راہ دکھائی ہے۔ وہ ایک میران نور کی حیثیت سے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے، علماء کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اسی پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔